سے اور سے مل کر، اور آپ یقین کیجئے واقعی ہی یہ کووڈ کا دور تھا، لیکن سفارت خانہ پاکستان نے رسپیکٹیبل محترمہ ممتاز زہرا بلوچ کے انڈر میں بہت اچھا کام کیا پاکستان کمیونٹی کے لیے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور یہ دیکھیے اب وقت کتنی جلدی گزر گیا اور یہ اختتام کا وقت آ گیا ہے. اس طریقے سے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے، سفارت خانہ اپنی جگہ ہے، اسٹاف آتے ہیں اور مطلب بہت ہی یادیں چھوڑ جاتے ہیں اپنی. تو میں شکر گزار ہوں تمام ہمارے سامعین جو کہ صرف سیول سے تعلق نہیں رکھتے، ساؤتھ کوریا کے مختلف شہروں سے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الناس الذی یوسوس فی صدور الناس من جنۃ الناس. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور میں تو کہوں گا کہ جان ڈالے، اور بہت ہی خوبصورت آواز. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. آقا بڑی ندامت ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے اوورسیز کے اندر. اور الحمدللہ ہمارے جو سینئر پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو پچھلے 25-20 سال سے یہاں ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں، انہیں پتہ ہے. اور وہ جنرل سیکرٹری محمد عارف خان صاحب کو تو برائے مہربانی آئیے کچھ. یہ کیا صاحب اجرا بھی ہے، نثار بھی ہے، جواب بھی ہے، نگاہوں میں سوال بھی ہے. سجی ہے ان کے لیے بزم اہل دانش کی، وطن ہے جن سے وطن ہے اور وطن کمال کی. معزز سامعین السلام علیکم. میں پاکستانی کمیونٹی کوریا کے پلیٹ فارم سے قابل سر احترام محترمہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ سفیر پاکستان ایمبیسی ساؤتھ کوریا اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہوئے محترمہ سارا سرور ایچوسی صاحبہ، محترم محمد عادل خان صاحب کمیونٹی ویلفیئر اتاشی، اور محترم کرنل سید چنگیز ظفر صاحب ڈیفینس اتاشی کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں اس پروگرام کو پروقار بنانے میں پاکستانی کمیونٹی کوریا کے تمام سینئر رہنما، جن میں سابقہ چیئرمین شفیق خان صاحب، سابقہ چیئرمین یاسین بلوچ صاحب، ہمارے گورننگ بورڈ کے سینئر ممبران، ویلفیئر ونگ کے ممبران، ممبرشپ ونگ کے ممبران، فائنانس اور ویلفیئر ونگ کے ممبران اور وومن ونگ کے تمام ممبران کا بہت مشکور ہو کہ انہوں نے آج کے پروگرام کو پروقار بنایا. میں پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی سابقہ صدر جناب عبد الناصر صاحب، پاکستان بزنس ایسوسی ایشن کی سینئر رہنما حافظ وحید صاحب، اور تحریک منہاج القرآن ایشیا کی صدر جمیل قادری صاحب، کوریا کی صدر شہزاد بھٹی صاحب اور پی بی آئی کی سابقہ صدر ولی خان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے کے جائیں. پڑھے گئے اشعار کے پس منظر میں جانے کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں. معاملہ کچھ یوں ہے کہ ہم سب لوگ گائے بگائے اپنے ملک اور قوم سے جڑے ہوئے دنوں اور سرگرمیوں کی انعقاد کے حوالے سے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. آج کا یہ دن اور یہ تقریب مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی ہے. قومی و سرکاری تقریبات کا انعقاد جہاں خوشکن ہوتا ہے وہی ایک سنجیدہ اور پرتکن مرحلہ بھی، جس میں یقیناً کئی افراد کی ذاتی کوششوں اور قلبی اطمینان کا اعزاز شامل ہوتا ہے. ہم میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا رجحان صرف ثقافتی سرگرمیوں سے منسلک ہوتا ہے. کچھ لوگ قومی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کچھ افراد نے سماجی فلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے تو کچھ مذہبی تقریبات کے حوالے سے پیش ہے. یقیناً یہ تمام تقریبات مل کر ہی اس کہکشاں کو ترتیب دیتے ہیں جس کے حسن کو ہم پاکستان کہتے ہیں.
لیکن چند افراد ایسی بھی ہے جو ان تمام تقریبات کا مسلسل حصہ ہوتے ہیں اور عملی طور پر نہیں بلکہ نمایاں حصہ ہوتے ہیں۔ یہ چند لوگ دراصل کسی معاشرے یا قوم یا کمیونٹی کا اثاثہ بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم سب اب اپنے شب و روز کا بغور جائزہ لیں تو اس بات پر کوئی دوسری رائے قائم کرنا مشکل ہوگی کہ پاکستان ایمبیسی کوریا نے اپنی سرکاری دائرہ کار سے بڑھ چڑھ کر اپنے لوگوں کا جنوبی کوریا میں خیال رکھا، جو تقریبات کی حدود سے کہیں بڑھ کر افراد کی رہنمائی اور فلاح سے متعلق ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے جو اذیت کرونا نے لائی، اس میں تو بڑے بڑے ادارے اپنا وجود سنبھالنے میں ناکام نظر آئے، لیکن یہ یقیناً عزت مآب محترمہ زہرا بلوچ صاحبہ سفیر پاکستان کی ذاتی اور انتک کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جس نے کمیونٹی کے مسائل کے حل کا راستہ بند ہونے نہیں دیا، بلکہ طلباء، ورکر اور کاروبار سے منسلک پاکستانیوں سے فے در فے ملاقاتیں کی، اور آئسوٹیز آڑے آئے تو انہوں نے آن لائن نشستوں کا انعقاد کیا، بلا واسطہ شکایات سنے اور مسائل اور شکایات سنے اور حل تجویز کیے اور امن درآمد کو یقینی بنایا۔ آخر میں ہمارے ایک پیارے محترم دوست ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہیں، ڈاکٹر عبدالباسط، ان کی لکھے ہوئے چند دو اشعار میں میگزین پیش کرنا چاہوں گا۔ ملک و ملت سے محبت اور روز و شب کا کام، یوں ہی نہیں تو ہوتا اونچا کسی دھرتی کا نام، فکر و فہم و دوستی، علم و عمل افنائیت، ساتھ میں مل جائے تو ہوتا ہے کوئی پختہ کام۔ خوش نصیبی ہے میاں اس دور کے کم احساس میں، ساتھ خوش ہے کہ اگر چاہتا ہے کوئی جنگام۔ اے سفیر کی محترم صاحبہ، دکھ کی گھڑی تو ہے مگر لازم ہے کہنا الوداع، سو الوداع سب احترام۔ السلام علیکم۔ میرے سے پہلے محمد عالم خان صاحب نے تقریباً ساری باتیں کہہ ہی دی ہیں، پھر بھی میں اس تقریر میں انتہائی محترم سفیر پاکستان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کو اور میڈم سارا صبر صاحبہ کو اور جناب ڈیفینس اتاشی سید چنگیز ظفر صاحب کو اور ویلفیئر اتاشی جناب محمد عادل خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری عزت افزائی کے لیے محترمہ سفیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی خدا نہ کرے یہاں اختتام پذیر ہو، ان کے جانے کا حالات کبھی پر نہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ایسا لائق و فائق اور ہمدرد افسر ہی ہمارے ساتھ چھوڑ کے اپنی نشست پہ جائیں گی جو کہ اس قابل ہو، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ 100% درست ہے کہ محترمہ زہرا بلوچ صاحبہ کی طرح سفارت خانے کی ذمہ داریاں ادا کرنا جوئے شیر لانے کے مطابق ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم پاکستانی کمیونٹی کوریا کا خراج تحسین کا تحفہ آپ کو پیش کریں گے، اور ہمارے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اس کرونا کے کووڈ-19 کے حالات میں بھی آپ نے کوریا میں جتنے بھی پاکستانی ہیں ان سب کو آن لائن سیشن میں جوڑ کے رکھا۔ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی، اور جتنی آپ نے کوشش کی ہے کوریا میں پاکستانی کے مسائل حل کرنے کی، یہ بھی بہت زبردست ہے اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو۔ آپ کی جسمی فاضے کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آئے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔
जनाब तथागत अली मिर्जा साहब, आप स्टेज में है, बात की है तथागत अली मिर्जा साहब ने भी, इससे पहले आलम खान साहब ने भी कोविड के हवाले से, कोरोना के हवाले से। तो मैं इसको बाहिसियत एक पाकिस्तानी फखर महसूस करता हूँ कि साउथ कोरिया के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर वो वर्कर भी हैं, वेलफेयर वर्कर, जिन्हें वर्कर होने पे फखर है। अपने समाजी काम के साथ साथ वो सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी के लिए काम नहीं करते, बल्कि इंटरनेशनल ओवरसीज कम्युनिटीज जो भी साउथ कोरिया में रहती हैं उनकी भी मदद करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। और आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं बदले हैं, हालात इसी तरह चल रहे हैं कोविड के, और हमें इसी तरह इस माशरे में रहते हुए अपनी कम्युनिटी के साथ लोकल की भी मदद करनी है। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला तो हमें इसका अजर देगा, इनके दिनों में भी एक हमारी इज्जत और हमारे मुल्क की इज्जत होगा। मोहतरमा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मैडम प्लीज आइए, अपने ख्यालात का इज़हार करिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगी क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं और आपने से आपकी एसोसिएशन से मेरी मुलाकात सबसे नहीं हुई, कई नए चेहरे भी आज मुझे नजर आ रहे हैं। आप सबको का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आज आपने वक्त निकाला और मुझे इज्जत दी, बहुत शुक्रिया। ये जो आज की तकरीब है ये और इस तरह की जो तकारीब होती है ये बेसिकली बहाना होता है इकट्ठा मिलकर बैठने का, और जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम मिलकर अपने जो शनाख्त है, पाकिस्तान की हमारी शनाख्त है, उसकी तजदीद करते हैं। वैसे हम लोग अपनी लाइफ में रोज़ाना बिजी रहते हैं, अपना अपना काम करते हैं, तो वो मौका नहीं मिलता इस तरह से इकट्ठे बैठने का। लेकिन जब भी इस तरह से बैठते हैं तो फिर हमें अपने वतन की याद आती है, अपने रिश्तेदारों की याद आती है, जहाँ पर हम इकट्ठे शायरा कर या वैसे ही तकारीब पर इकट्ठे होकर बैठते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हम इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं और आपने हमारी बहनों को भी बुलाया और बहुत दूर से लोग आए हैं, तो शुक्रिया। आपकी जो अभी मैंने जो तकारीर सुनी, खासतौर पे जो आलम खान साहब की तकलीफ की, उस तरह के अल्फाज मेरे पास नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करती हूँ। तो लेकिन शुक्रिया उनका, उन्होंने बहुत अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगी। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पर हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, जहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है, कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाया जाए, इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ हमने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए बहुत काम किया है। और इसी तरीके से हमने कम्युनिटी में अपनी आउटरीच को बढ़ाया है, और इसमें कम्युनिटी में आउटरीच जो हमारी हुई है वो हमने ज़्यादातर इंटरनेट और जूम के थ्रू की है, क्योंकि इन पर्सन मीटिंग्स करना ज़रा मुश्किल था। लेकिन ये सब कुछ जो हमने अपनी कंट्रीब्यूशन की है, इसमें मैं ये कहूँगी कि मैं अकेली इसकी तारीफ की हकदार नहीं। इसमें मेरी टीम ने पूरा मेरा साथ दिया, और इसमें आपको आज 3 मेरे कॉलीग्स आपके सामने हैं, काफ़ी लोग नहीं आ सके, लेकिन पूरी टीम, हमारी टीम का हर बंदा अपनी तरफ से इस कॉज के साथ कमिटेड है, और उनको बेसिकली इसका आइडिया यही है कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है, और पाकिस्तान की खिदमत हम लोकल लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर करके, लोकल डिपार्टमेंट्स के साथ बेहतर करके,
اور ٹریڈ کو فروغ دیتے اور سب سے امپورٹنٹ ہم اپنی کمیونٹی کا خیال رکھ کے یہ کام کر سکتے ہیں. اور اس میں انہوں نے میرا ساتھ کیا ہے جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. آگے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کمٹمنٹ جو ہے جو ایمبیسی آف پاکستان کی ہے پاکستان کو ریلیشنس کو فروغ دینے کے لیے یا پاکستان کمیونٹی کی خدمت کے لیے یہ ہماری کمٹمنٹ میرے جانے سے ختم نہیں ہوگی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے کہ اس چیز کو آگے بڑھائیں گے. اور جو ہمارے نئے سفیر آ رہے ہیں آپ ان کو ایک بہت ہی مخلص اور بہت ہی محنتی اور ڈاؤن ٹو ارتھ انسان پائیں گے. ان کی ایک بہت خدمتیں کی ہیں انہوں نے پاکستان کی. آپ یہاں دیکھیں گے وہ پاکستان کی یہاں بھی بہت خدمت کریں گے. اور مجھے آپ سے درخواست یہی ہے کہ آپ ان کو اسی طریقے سے سپورٹ کریں جس طریقے سے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام اچیو نہ کر سکتے اگر آپ لوگوں کے تعاون ہمیں نہ کریں. آپ لوگوں کا تعاون تھا, آپ لوگوں کی دعائیں تھیں, آپ کی بیسٹ وشز تھی جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزیں اچیو کر سکتے. کچھ چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گی. ہم نے پاکستان کوریا ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں کافی کام کیا. کئی نئی کمپنیز پاکستان میں گئی ہیں. آپ جانتے ہیں لیٹسٹ آپ نے سنا ہوگا سیمسنگ بھی پاکستان گیا ہے. اس کے علاوہ الیکٹرک وہیکلس میں کمپنیز گئی ہیں. اس میں ہمارے ٹریڈ کے ہمارے جو آفیسر ہیں کمرشل کاؤنسلر پونام رزاق صاحب انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اس کا پھر محنت کا نتیجہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں بائیلیٹرل پولیٹیکل ریلیشنس کو فروغ دینے میں اور بہت سارے ڈائلاگ پروسیس اور بہت ساری ہائی لیول کی میٹنگس ہماری کوریا کے ساتھ ہوئی ہیں. اور اس کے لیے میں اپنی ساری ٹیمیں خاص طور پہ سارا صدر کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ انہوں نے اس میں بہت محنت کی. اس سال آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور کوریا کے ڈیفینس کے تعلقات میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے. ہمارے میڈم زبیدہ جلال منسٹر فار ڈیفینس پروڈکشن نے وزٹ کیا. اس کے ہمارے ڈیفینس منسٹر کا بھی پلان تھا وزٹ کرنے کا لیکن وہ یہاں پر کووڈ کی سچویشن کی وجہ سے وہ پھر نہ آ سکے. لیکن یہ انہوں نے آن لائن میٹنگز اٹینڈ کی. لیکن یہ بیسکلی آپ کو شو کرتا ہے کہ کس طریقے سے ٹریڈ اور ڈیفینس اور پولیٹیکل ریلیشنس میں ہمارے کافی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور اس کے سلسلے میں ہمارے ڈیفینس اٹیشے کرنل سنگھ بہت ہمارے پاس پیش ہوگی اور بہت زیادہ. اسی طریقے سے ان سے پہلے ہمارے جو ڈیفینس اٹیشے تھے انہوں نے بھی بہت کانٹریبیوشن ہے ان کی. پہلے ڈیفینس اٹیشے تھے پاکستان کے تو انہوں نے بھی ایک ٹیم کے طور پر بہت کام کیا تو اس کی وجہ اس کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ آبو خان صاحب تو آپ لوگ کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں کہ کتنے کمیٹڈ ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی کا خیال رکھنے کے لیے آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی جب سے یہ آئے ہیں انہوں نے خود دیکھا کہ کس طریقے سے کمیٹڈ ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ہر مطلب کو سپورٹ کرنے کے. اور اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے آؤٹ ریچ بڑھائی ہے کمیونٹی کے ساتھ. ہم نے ورکرس کے ساتھ انہوں نے کافی سیشنس کیے ہیں. بزنس کمیونٹی ہے, سوشل ورکرس ہیں, ہماری ریلیجیس کمیونٹی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے جس کا اور ان کی سپورٹ کے بغیر میں شاید آپ کے ساتھ اس طریقے سے انگیج نہ ہوتے جس میں مجھے سپورٹ ملی ہے. تو ان سب کو میں بہت شکریہ ادا کروں. ان سے پہلے شفیق
आई हो तो कोविड, अभी ये कोविड चीज़ ऐसी है कि जिसमें हमारे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं हर सेशन में यही कहती हूँ कि आप एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान से ये उम्मीद रखें कि हम 100% अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखें, और फिर नताइज जो हैं यही हमें बचपन से बताया कि मेहनत पूरी करो, नतीजा खुदा बचे। तो इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से जल्द हमें अच्छे नताइज भी आएंगे, और मुझे यकीन है कि जो हमारे नए सफीर साहब आ रहे हैं, नबीद साहब, वो इस चीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत सीनियर अफसर हैं और बड़ी उनकी इज्जत है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत की हैं, और आप देखेंगे कि वो बहुत ही एक मिलनसार और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, और बहुत जल्द आपको खुशी होगी देख के कि एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में जो कॉन्टीन्यूटी है वो जारी है, और जो हमारी खिदमत का जज्बा है उसी तरीके से बरकरार है, और हर सफीर जो आता है वो उस पौधे को और पानी देता रहता है ताकि ये एक घना दरख्त बन सके। तो इसी तरीके से मेरे से पहले कुरैशी ने बहुत सारे काम किए, मैंने कोशिश की कि उन्हीं कामों को और आगे बढ़ाया जाए, और इसी तरीके से हमारे नए आने वाले सफीर भी उसको और आगे बढ़ाएंगे, और इसी तरह बतदरीज हम पाकिस्तान की खिदमत जारी रखें। लोगों ने जितना अर्सा मैं यहाँ पर रही, आप लोगों ने मेरा बहुत मुझे इज्जत दी, आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों ने जो मैंने आप लोगों से कुछ दरखास्तें की आपने उसको एक्सेप्ट किया, जिसकी मैं आपको शुक्रगुजार हूँ, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं जहाँ भी हूँ, मेरा जो ताल्लुक़ बना है कोरिया के साथ, पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया के साथ, ये उमर भट्टा साथ है, तो इंशाल्लाह फिर कहीं जरूर बहुत शुक्रिया। आज हमें फील हो रहा है कि वाकई तकलीफ किसे कहते हैं। तो इंशाअल्लाह अजीज मैडम, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगी आपको कोरिया से मुस्बत और पॉजिटिव खबरें आएंगी पाकिस्तानी कम्युनिटी की, चाहे वो किसी भी शोबे में होंगे इंशाअल्लाह अजीज। अब मैं कुरान के आखिर में गुजारिश करूँगा जनाब अब्दुल जब्बार बेग साहब से, नज़ार साहब से, जनाब तारिक खान साहब, प्लीज़ आप लोग तशरीफ लाइए, शहजाद साथी साहब, शहजाद खान साहब और शफीक खान साहब। सो एक बार और आपका दिल की गहराइयों से पीसी के प्लेटफॉर्म से आपका शुक्रिया कि आपने वेदर बिल्कुल बदल गया है, विंटर शुरू हो गया है, लेकिन आपने 2-3 घंटे की ड्राइव से आप लोग कवर करके आए। यही आपकी मोहब्बत और खुलूस था जो आपको लेकर आया है, और इंशाअल्लाह अजीज पीसी के याद रखेगी आप लोगों को, और इंशाअल्लाह अजीज आप जिस शहर में भी हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं, बराए मेहरबानी पाकिस्तान के लिए काम कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि वक्त और हालात के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनों में इजाफा हो रहा है, और ये एक अच्छा अदब है कि जो लोकल ऑर्गेनाइजेशनें अपने सिटीज़ में बन रही हैं, डेवलप हो रही हैं वेलफेयर के काम के हवाले से, इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वहाँ के मकामी पाकिस्तानी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स वो कोशिश करेंगे और करते हैं कि वो सॉल्व कर दें। और पहले ये सिलसिला नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ लोगों में शौक़ और जज्बा बढ़ रहा है पाकिस्तान कम्युनिटी के अंदर काम करने का, और यही एक अच्छी पहचान है ताकि हमारे काम, हमारी मुश्किलात हल हों। और इस कई अरसे से आप सब लोग वाकिफ़ हैं
सफारत खाने में आना इतना आसान नहीं था, हालात वाक़यात कोविड-19 था, उसके अलावा बहुत सारी तकलीफात थी, लेकिन पाकिस्तान सफारत खाने के मैं कहता हूँ अंडर में रिस्पेक्टेबल सफीर पाकिस्तान खुद मंथली लोगों को जूम मीटिंग के अंदर मसाइल सुनती थी, उस पर तवज्जो के बाद उस पर ऑर्डर्स भी दिए उन्होंने, मसाइल भी हल हुए।